ابھی تو صرف سوئی چبھی ہے اور چلا رہی ہو۔ کل کو جب شوہر قریب آئے گا تو کیسے نمٹو گی؟ آج کل کے مرد تو بالکل بھی لحاظ نہیں کرتے، اور تم جیسی چھچھوری کو تو کوئی شریف مرد اپنائے گا نہیں۔ ڈاکٹر ابراہیم کی بات سن کر پہلی بار نمرا کا چہرہ سرخ ہوا تھا، پھر کہنے لگا، آج شام تک اگر ہاسپٹل سے نہ گئیں تو دھکے مار کر نکلواؤں گا۔ نمرا کی سوتیلی ماں بیٹے کو آئی فون دلانے کے چکر میں نمرا کا سودا کر چکی تھی۔ عزت بچانے کی خاطر وہ بھاگ کر پچھلے 1 ہفتے سے ہاسپٹل میں بیماری کا ناٹک کر رہی تھی۔ نمرا فوراً شور مچا کر کہنے لگی، ڈاکٹر ابراہیم، انجیکشن لگانے کے بہانے میری پیٹھ پر انجیکشن کی جگہ انگلی گھسا رہے ہیں۔ چور مچتا دیکھ کر مجبوراً ابراہیم کو اس سے نکاح کرنا پڑا۔ گھر لاتے ہی ابراہیم نے غصے سے ٹراؤزر کے اوپر سے ہی نمرا کی سٹی اسپتال کا ایمرجنسی وارڈ کے ایک کونے میں بنے پردے والے بیڈ کے پاس ڈاکٹر ابراہیم کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ناگواری اور بیزاری کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں انجیکشن پکڑے وہ سامنے لیٹی لڑکی کو گھور رہا تھا، جو پچھلے 1 ہفتے سے اس اسپتال میں مختلف بہانے بنا کر داخل تھی۔ کبھی پیٹ میں درد تو کبھی سر میں شدید تکلیف، مگر ٹیسٹ رپورٹس ہمیشہ کلیئر آتی۔ ڈاکٹر ابراہیم جو اپنی قابلیت اور اصول پرستی کے لیے پورے ہسپتال میں مشہور تھا، اس ڈرامے کو بھانپ چکا تھا۔ اس نے انجیکشن کی سوئی کو ہوا میں چھٹکا اور سخت لہجے میں نمرا کے بازو کو پکڑتے ہوئے کہا، بازو سیدھا کرو ورنہ میں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ نمرا جو زرد چہرے اور خوفزدہ آنکھوں کے ساتھ سکڑی سمٹی لیٹی تھی، اس نے کپ کپاتے بازو آگے کیا۔ جیسے ہی سوئی کی نوک نے اس کی جلد کو چھوا تو وہ زور سے چیخی، آہ درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے غصے سے اسے دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ابھی تو صرف سوئی چبھی ہے اور چلا رہی ہو۔ کل کو جب شوہر قریب آئے گا تو کیسے نمٹو گی؟ آج کل کے مرد تو بالکل بھی لحاظ نہیں کرتے، اور تم جیسی چھچھوری کو تو کوئی شریف مرد اپنائے گا بھی نہیں۔ ڈاکٹر ابراہیم کی بات سن کر پہلی بار نمرا کا زرد چہرہ شرم اور سرخ سے غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر ابراہیم کو اس پر ذرا رحم نہ آیا۔ وہ فوراً بات کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ کو میری بیماری ایک ڈرامہ لگ رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید آپ نے ڈگری ہی جعلی لے رکھی ہے۔ اگر آپ سچ کے اصل والے ڈاکٹر ہوتے تو کبھی بھی مجھے یہ نہ کہتے۔ آپ تو انجیکشن بھی اتنے زور سے لگاتے ہیں جیسے مجھ جیسی معصوم لڑکی کو نہیں بلکہ کسی جانور کو لگا رہے ہوں۔ کہیں آپ جانوروں کے ڈاکٹر تو نہیں تھے؟ جانوروں کے اسپتال میں نوکری نہیں ملی تو یہاں مجھ جیسی معصوم انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے آ گئے۔ تبھی تو آپ کے علاج سے پہلے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ کبھی پیٹ میں درد ہو جاتا شروع، کبھی ٹانگوں میں، اور کبھی تو دماغ پھٹنے کو پہنچ جاتا ہے۔ نمرا چہرے پر معصومیت سجا کر بولی تو ڈاکٹر ابراہیم کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اتنا قابل ڈاکٹر امریکہ سے ڈگری لے کر آنے والے کو وہ ایسا کہہ رہی تھی۔ ابراہیم کہنے لگا، چپ، بالکل چپ، تمہاری اصلیت میں جانتا ہوں۔ خبردار جو میری قابلیت پر شک کیا تھا۔ جانوروں کو ڈاکٹر کہہ رہی ہو مجھے؟ یہ انجیکشن ایسی جگہ لگاؤں گا نا کہ کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں رہو گے کہ کہاں سوئی چبھی ہے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر یہاں پر تم نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ وہ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے مزید تلخ لہجے میں بولا، آج شام تک اگر ہاسپٹل سے نہ گئی نا تو سیکیورٹی گارڈ سے کہہ کر دھکے مار کر نکلواؤں گا۔ یہ ہسپتال ہے، کوئی مسافر خانہ نہیں جہاں تم مفت کی روٹیاں توڑنے بیٹھی ہو۔ یہ کہہ کر ابراہیم مڑنے ہی لگا تھا کہ نمرا کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ اسے اپنی سوتیلی ماں شگفتہ کی وہ مکروہ ہنسی یاد آئی جس نے فون پر کی تھی۔ کسی امیر سیٹ کو کہہ رہی تھی کہ کلی پھول بننے کو بیتاب ہے، بس میرا پیسہ تیار رکھنا، لڑکی کی تصویریں تو دیکھ ہی چکے ہوگے۔ نمرا جانتی تھی کہ اگر آج وہ اسپتال سے نکلی تو اس کی عزت اور زندگی دونوں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے پاس بچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ انتہائی گھٹیا اور خطرناک راستہ۔ ڈاکٹر ابراہیم وہاں سے مڑ ہی رہا تھا جب اس نے اگلے ہی لمحے فیصلہ کیا۔
نمرا نے فوراً اپنی قمیض کا بٹن خود کھینچ کر توڑ دیا اور پھر اپنے ناخنوں سے اپنی پنڈلیوں پر سرخ نشان لگے اور ایسے لگے جیسے کسی نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچا ہے۔ ساتھ ہی اس نے زور سے اپنی گردن کو بھی کھروچ کر رکھ دیا، جس سے صاف لگے کہ کسی نے اسے گردن سے بڑی سختی سے پکڑ کر دبوچا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس لڑکی کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، اور پوری طاقت سے شور مچانا شروع کر دیا، بچاؤ، کوئی ہے، بچاؤ مجھے، یہ ڈاکٹر میرے ساتھ گندی گندی حرکتیں کر رہا ہے، پلیز کوئی ہے، میری مدد کرو۔ ڈاکٹر ابراہیم پلیز دور رہیں، مجھ سے ہاتھ مت لگائیں مجھے، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ صرف یہی تو کہا ہے کہ آپ کے علاج سے میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کو میں پسند تھی تو عزت کے ساتھ مجھ سے نکاح کریں، یوں ہسپتال کے بیڈ پر میری عزت کو مت روندیں، خدا کا واسطہ آپ کو۔ ڈاکٹر ابراہیم مجھے چھوڑیں۔ ڈاکٹر ابراہیم تو بالکل سکتے میں آ چکا تھا، اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اچھل اچھل کر پورے بیڈ کا ستیہ ناس کر دیا تھا اور اپنا حلیہ بھی بگاڑ دیا تھا۔ اس کے پاس چلا آیا، اسے کاندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے نمرا نے اسے اپنی ٹانگوں سے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا تھا، کچھ اس انداز میں کہ لگے جیسے سچ میں ڈاکٹر ابراہیم وہاں پر کچھ غلط کر رہا تھا۔ اس کی چیخ نے پورے وارڈ میں سناٹا طاری کر دیا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم کے قدم وہیں جم گئے، وہ صدمے سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اسے اپنے اوپر گرا چکی تھی، پھر کہنے لگا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ لیکن نمرا اب رکنے والی نہیں تھی، وہ بستر سے نیچے گری اور روتے ہوئے چیخنے لگی، ڈاکٹر ابراہیم انجیکشن لگانے کے بہانے میری پیٹھ پر انجیکشن کی جگہ انگلی گھسا رہے تھے، یہ بدتمیز ہیں، یہ شیطانی ارادے رکھتے ہیں، خدا را مجھے بچاؤ۔ لمحوں میں وہاں تماشائیوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، نرسیں، وارڈ بوائے اور مریضوں کے لواحقین سب نے ڈاکٹر ابراہیم کو گھیر لیا۔ ابراہیم کا چہرہ غصے اور بے یقینی سے سفید پڑ گیا۔ جھوٹ پک رہی ہے یہ لڑکی، میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ابراہیم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر جذباتی ہجوم منطق کہاں سنتا ہے۔ ایک بزرگ آگے بڑھے اور ابراہیم کا گریبان پکڑ لیا۔ شرم نہیں آتی ڈاکٹر صاحب؟ یہ بیٹیوں جیسی ہے اور تم ہسپتال میں یہ گند گھول رہے ہو۔ نمرا کونے میں بیٹھی مگرمچھ کے آنسو رو رہی تھی، حالانکہ اس کا دل خوف سے ڈوب رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک بے گناہ انسان پر بہت بڑا بہتان لگا رہی ہے، مگر اپنی عزت بچانے کے لیے اسے دوسرے کی عزت داؤ پر لگانی پڑی۔ ہجوم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور نوبت مار پیٹ تک آ گئی تھی۔ تبھی اسپتال کے MS وہاں پہنچے اور صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر لوگ بضد تھے کہ یہاں تو پولیس کیس ہوگا اور ڈاکٹر کو جیل بھیجا جائے گا، یا پھر اس کی عزت کی تلافی کرنی ہوگی۔ اس لڑکی سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرو، ورنہ ہم تمہارا میڈیکل لائسنس تو کیا تمہاری زندگی بھی یہاں ختم کر دیں گے۔ ہجوم میں سے کسی نے آواز بلند کی اور باقی سب نے تائید کی۔ ڈاکٹر ابراہیم کو لگا جیسے وہ کسی برے خواب کا حصہ ہے۔ وہ شہر کا نامور سرجن اور آج ایک معمولی سی لڑکی کے جھوٹ کی وجہ سے سرے بازار رسوا ہو رہا تھا۔ اس نے نمرا کی طرف دیکھا جو چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں نفرت کا ایسا الاؤ دہک رہا تھا جو سب کچھ بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم کے پاس عزت ہی تو تھی جو انہوں نے بڑی مشکل سے کمائی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا، کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگا، دشمنی کیا ہے تمہاری مجھ سے؟ چاہتی کیا ہو تم؟ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک لڑکی اس حد تک بھی گر سکتی ہے۔ بتاؤ کہاں ہیں تمہارے گھر والے، کون ہیں تمہارے سرپرست؟ میں تمہیں ان لوگوں تک چھوڑ کر آؤں گا اور ساتھ تمہاری اوقات بھی بتاؤں گا کہ کس طرح تم نے مجھے پورے ہسپتال کے سامنے برباد کر دیا۔ تم ہو کون؟ میری زندگی میں ادھم مچانے کے لیے کیوں آئی ہو؟ تبھی سینئر ڈاکٹر نے ڈاکٹر ابراہیم کو اس لڑکی سے دور کیا، کہنے لگے، ڈاکٹر ابراہیم بس بہت ہو گیا، اب مزید اس لڑکی کو ذہنی طور پر ٹارچر نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ اپنی غلطی مان لیجئے، ورنہ اس ہاسپٹل سے آپ کو نکال دیا گیا تو کہیں اور آپ کو نوکری نہیں ملے گی۔ ابراہیم بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے دانت پیس کر کہا، اگر تم سب یہی چاہتے ہو تو میں نکاح کروں گا۔ میں مان لیتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کی عزت روندی۔ MS اور دیگر اسٹاف نے معاملے کو دبانے کے لیے وہیں اسپتال کی مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا۔
اور ایمرجنسی وارڈ کے اسی کونے میں جہاں کچھ دیر پہلے تماشا لگا تھا اب نکاح کا منظر تھا۔ ابراہیم نے مشینی انداز میں قبول ہے کہا، مگر اس کے لہجے کی سختی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کس قدر غصے میں ہے۔ نمرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سیٹھ دلاور کے چنگل سے بچ کر ڈاکٹر ابراہیم کی قید میں آ چکی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد ابراہیم نے نمرہ کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا کہ اسے لگا کہ اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ چلو میرے ساتھ، اس نے حکم دیا اور ہجوم کو چیرتا ہوا اسے باہر پارکنگ میں لے آیا۔ بارش زور و شور سے ہو رہی تھی، جیسے آسمان بھی اس بے جوڑ رشتے پر رو رہا ہو۔ ابراہیم نے نمرہ کو گاڑی کی اگلی سیٹ پر تقریباً دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو ٹائروں کی چیخ کے ساتھ روڈ پر ڈال دیا۔ پورے راستے گاڑی میں موت کا سا سناٹا تھا، صرف بارش کے برسنے اور وائپر کے چلنے کی آواز تھی۔ نمرہ ڈر کے مارے کونے میں لگی بیٹھی تھی اور کنکھیوں سے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور پیشانی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ نمرہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے شیر کی کچھار میں منہ میں ہاتھ دے دیا ہے، مگر پھر اسے اپنی سوتیلی ماں کا چہرہ یاد آیا تو اس نے سوچا کہ شیر کا غصہ گدھ کی نوچ گھسوٹ سے بہتر ہے۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک پوش علاقے کے خوبصورت لیکن خاموش گھر کے پورچ میں رکی۔ ابراہیم گاڑی سے اترا اور نمرہ کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ اندر چلو، اس کی آواز میں وہی سرد مہری تھی۔ نمرہ بارش میں بھیگتی ہوئی اس کے پیچھے گھسٹتی ہوئی اندر گئی۔ گھر اندر سے بہت نفیس اور جدید تھا، مگر اس میں ویرانی تھی، جیسے یہاں کوئی ہستہ بستہ نہ ہو۔ ابراہیم اسے لے کر سیدھا اپنے بیڈ روم میں گیا اور اسے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ نمرہ کے کپڑے بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، مگر ابراہیم کو اس کی حالت پر کوئی ترس نہ آیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ نمرہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ ابراہیم نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روکا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ تم پورے ہسپتال کے سامنے تماشا لگاؤ گی، میری عزت اچھالو گی اور میں تمہیں پھولوں کا ہار پہناؤں گا؟ نمرہ کی زبان تالو سے چپک گئی، وہ کچھ بول نہ سکی۔ ابراہیم نے اچانک اس کا بازو چھوڑا اور اسے جھٹکے سے بیڈ پر پھینک دیا۔ نمرہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ ابراہیم نے جھک کر ٹراؤزر کے اوپر سے ہی نمرہ کی ٹانگ پر اتنی زور سے چٹکی کاٹی کہ نمرہ کی چیخ نکل گئی۔ یہ چٹکی عام نہیں تھی، یہ ابراہیم کے انتقام کی پہلی قسط تھی۔ درد کی لہر نمرہ کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ ابراہیم سیدھا ہوا اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے بولا، یہ درد یاد رکھنا، کیونکہ اب تمہاری اصل سزا شروع ہوتی ہے۔ میں تمہیں وہ زندگی دوں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گی، مگر تمہیں موت نہیں ملے گی۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ تم آئی ہی ہاسپٹل میں اس لیے تھی کہ کسی امیر کبیر ڈاکٹر کو پھانس کر اسے اپنے اشاروں پر نچا سکو، لیکن مبارک ہو، تمہارا پالا ڈاکٹر ابراہیم کے ساتھ پڑا ہے، جو تمہارے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دے گا۔ ہاسپٹل میں جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، وہ زبردستی میری زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ تم نے شاید ابھی میرا غصہ دیکھا ہی نہیں ہے لڑکی، میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ نمرہ کو خوف آ رہا تھا، وہ یوں کانپ رہی تھی جیسے خزاں کا کوئی پتا ٹہنی پر جھولتا ہے۔ اسے اتنا خوف تھا کہ کہیں غصے میں یہ شخص اس کی جان ہی نہ لے لے۔ یہ کہہ کر ابراہیم کمرے سے نکلا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ کنڈی لگنے کی آواز نمرہ کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی اپنی ٹانگ سہلانے لگی۔ جہاں ابراہیم نے چٹکی کاٹی تھی وہاں اب یقیناً نیل پڑ چکا ہوگا۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے، مگر یہ آنسو صرف درد کے نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سے سکون کے بھی تھے۔ نمرہ نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک آرام دہ کمرہ تھا، نرم بستر تھا، چھت تھی اور سب سے بڑھ کر یہاں وہ محفوظ تھے۔ شکر ہے خدایا، اس نے سرگوشی کی۔ یہ قید خانہ ہے، مگر اس کوٹھے سے بہتر ہے جہاں سوتیلی ماں مجھے بیچ چکی تھی۔ نمرہ کو یاد آیا کہ کیسے اس کے باپ کے مرنے کے بعد شگفتہ بیگم نے
اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ گھر کا سارا کام کاج کروانے کے بعد بھی اسے پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا۔ اور پھر وہ منحوس دن جب اس نے شگفتہ کو فون پر بات کرتے سنا کہ لڑکی جوان ہے، سیٹھ صاحب منہ مانگے دام ملیں گے، بس آئی فون 17 پرو میکس اور 5 لاکھ کیش تیار رکھو۔ اسی رات نمرا گھر سے بھاگی تھی اور اسپتال میں پناہ لی تھی۔ اس کے پاس کہیں اور جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا، نہ ہی اسے اپنے خاندان والوں کو پتا تھا۔ ہاسپٹل کو دیکھ کر اس نے اپنے پاؤں کو دیکھا، جہاں پر پہلے ہی راستے میں بھاگ کر آتے ہوئے گرنے کی وجہ سے زخم ہو چکا تھا۔ ہاتھ پر بھی کچھ خروچیں تھیں اور یوں وہ ہاسپٹل میں داخل ہو چکی تھی۔ مفت کا کھانا مل رہا تھا اور بلا وجہ دوائیاں لے کر تو اس کا پیٹ ویسے بھی خراب ہو چکا تھا۔ یوں ڈاکٹر اس پر الگ ٹریٹمنٹ کیے جا رہے تھے۔ ایسے میں سے ایک ڈاکٹر ابراہیم ہی سیدھا سادہ شخص لگا تھا۔ وہ اسے معصوم سمجھ رہی تھی، لیکن اسے کہاں خبر تھی کہ جس طرح وہ اپنی نادانی اور بے وقوفی میں ڈاکٹر ابراہیم کی عزت کو خراب کر چکی ہے، وہ اب کس کس انداز میں اس سے بدلے لے گا۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم اسے ایک مکار اور بد کردار لڑکی سمجھ رہا ہے، اور شاید وہ حق پر جانب بھی ہے، کیونکہ نمرا نے جو حرکت کی تھی وہ کوئی شریف لڑکی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر عزت بچانے کی جنگ میں اخلاقیات کے اصول اکثر پامال ہو جاتے ہیں۔ نمرا بستر سے اٹھ کر زمین پر قالین پر بیٹھ گئی۔ اسے بیڈ پر بیٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بستر اس کا نہیں ہے۔ رات گہری ہوتی گئی۔ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی، یہاں تک کہ وہیں قالین پر اسے نیند آ گئی۔ بلا وجہ سڑکوں پر گاڑی دوڑانے کے بعد رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ڈاکٹر ابراہیم گھر داخل ہوا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اسے قالین پر نمرا لیٹی ہوئی دکھائی دی۔ ٹھنڈ سے وہ بھی کانپ رہی تھی۔ اسے یوں فرش پر گرا دیکھ کر ابراہیم کو کچھ ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا، جی چاہا کہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دے یا پھر اپنا کمبل اس لڑکی پر دے دے، لیکن اگلے ہی پل اسے کچھ اس کی وجہ سے ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا۔ یاد آتے ہی ابراہیم کو ایک بار پھر سے اپنے دل میں نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا، نفی میں سر ہلا کر کہنے لگا، یہی ہے تمہاری حیثیت، اسی قابل ہو تم، پڑی رہو یہیں، میں بالکل بھی تم پر ترس کھانے والا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کمرے میں جا چکا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کھڑکیوں سے دھوپ چھن کر آ رہی تھی۔ اس کا جسم اکڑا ہوا تھا اور ٹانگ پر درد اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو حیرت انگیز طور پر دروازہ کھلا تھا۔ شاید ابراہیم صبح سویرے کھول گیا تھا۔ نمرا آہستگی سے باہر نکلی۔ گھر میں سناٹا تھا۔ وہ کچن کی طرف گئی تو وہاں سے کافی کی خوشبو آ رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ابراہیم بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے سفید شرٹ اور گرے پینٹ پہن رکھی تھی اور وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ نمرا کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ رکے نہیں اور نہ ہی اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ نمرا نے بمشکل سلام کیا، السلام علیکم۔ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نمرا وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد ابراہیم نے کافی کا مگ میز پر پٹخا اور سرد لہجے میں بولا، اس گھر کے کچھ اصول ہیں جو تمہیں اسی وقت جان لینے چاہیے۔ وہ اب بھی لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ پہلا اصول یہ کہ تم میری بیوی صرف کاغذوں پر ہو، حقیقت میں تمہاری کوئی حیثیت اس گھر میں نہیں، اور ایک قیدی سے زیادہ تم نہیں ہو۔ دوسرا اصول، تم اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرو گی، نہ فون استعمال کرو گی، نہ ہی کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو گی۔ اور تیسرا سب سے اہم اصول، اب اس نے نظر اٹھا کر نمرا کو دیکھا۔ اس کی نگاہیں کاٹ دار تھیں۔ میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ کچن میں جو بچا کچا ہو وہ کھا لینا، اور میرے کمرے میں دوبارہ قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا ٹھکانہ گیسٹ روم ہے۔ نمرا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی یہ خاموشی ابراہیم کو مزید چڑھا گئی۔ اسے لگا وہ کوئی نئی چال چل رہی ہے۔ زبان نہیں ہے کیا؟ وہ دھاڑا۔ نمرا کانپ گئی۔ جی سمجھ گئی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ابراہیم کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا، کہنے لگا، اب زبان کیوں نہیں چل رہی تمہاری؟ ہاں، کل ہاسپٹل میں تو بڑی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا کیا وہ کیا۔ اسپتال میں تو میرے کان کھا جایا کرتی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میں جانوروں کو ڈاکٹر ہوں، میں نے جعلی ڈگری لے رکھی ہے۔ اس وقت تو تمہاری زبان بند نہیں ہوتی تھی، پھر اب کیوں چپ لگ گئی ہے؟ اوہ آئی سی، اپنے مقصد میں کامیاب جو ہو گئی ہو تم۔ میرے گھر تک آنا چاہتی تھی، سمجھ رہی تھی میں تمہیں مہارانی بنا کر رکھوں گا۔
لیکن تم اس گھر میں نوکرانی سے زائد اور کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور خبردار میرے کمرے میں گھسی یا میری کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا تو. اپنا کوٹ اٹھا کر وہ باہر نکل گیا. دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی نمرا نے سکھ کا سانس لیا. اسے بھوک لگی تھی. اسے کچن میں جا کر دیکھا تو وہاں بریڈ اور انڈے موجود تھے. اس نے جلدی سے اپنے لیے ناشتہ بنا اور کھاتے ہوئے سوچنے لگی وہ کب تک اس نفرت کو برداشت کر پائے گی. لیکن پھر اس نے خود کو سمجھایا یہ نفرت عارضی ہے. کم از کم یہاں کوئی اسے ہوس بھری نظروں سے تو نہیں دیکھ رہا جیسے سیٹھ دلاور کے آدمی دیکھتے تھے. دوسری طرف ڈاکٹر ابراہیم جب اسپتال پہنچا تو اسے لگا کہ وہ کسی میدان جنگ میں داخل ہو رہا ہے جہاں پر ہر نظر اس پر تیر کی طرح برس رہی تھی. ریسیپشن سے لے کر وارڈ تک ہر کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا. وہ کوریڈور سے گزر رہا تھا جب اس نے 2 نرسز کو باتیں کرتے سنا ہے ڈاکٹر صاحب نے راتوں رات شادی کر لی، وہ بھی اس مریضہ سے جس پر الزام تھا کہ. دوسری نرس نے ہنس کر کہا مرد سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہو یا کوئی اور، موقع ملتے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. بیچاری لڑکی مجبور ہوگی تبھی تو. ابراہیم کے کانوں کی لو سرخ ہو گئی. اس کا وقار، اس کی عزت جو اس نے سالوں کی محنت کمائی تھی وہ ایک لمحے میں مٹی میں مل گئی تھی. وہ اپنے آفس میں گیا اور فائل زور سے میز پر ماری. یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا. اس نے خود کلامی کی. میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس نے میری زندگی برباد کر دی. سارا دن وہ کام میں توجہ نہ دے سکا. اس کے ذہن میں بار بار نمرا کا چہرہ اور وہ منظر آ رہا تھا جب سب لوگ اس پر تھو تھو کر رہے تھے. شام کو جب وہ گھر لوٹا تو اس کا موڈ صبح سے زیادہ خراب تھا. اسے شدید طلب تھی کہ وہ نمرا پر اپنا سارا غصہ نکال دے. اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو اندر گھپ اندھیرا تھا. یہ لڑکی لائٹ جلانا بھی نہیں جانتی. وہ بڑبڑایا اور غصے سے لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. ابراہیم کے قدم رک گئے. اس نے لائٹ جلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر پھر رک گیا. اندھیرے میں اس کی آنکھیں آدھی ہوئیں تو اس نے دیکھا کہ لاؤنج کے کونے میں جہاں ایک کھڑکی سے اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی آ رہی ہے وہاں نمرا جائے نماز بچھائے سجدے میں پڑی رو رہی ہے. اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں دعا مانگ رہی تھی. یا اللہ، تو جانتا ہے میں بری نہیں، تو جانتا ہے میں نے وہ جھوٹ کیوں بولا. مجھے معاف کر دے میرے مالک، میرے پاس کوئی راستہ نہیں. میں اس ڈاکٹر کی گنہگار ہوں، اس کی عزت خراب کی، لیکن تو گواہ ہے میں اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی تھی. ان کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے یا اللہ، میں بہت اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. ابراہیم بت بنا کھڑا. اس کے کانوں میں نمرا کے الفاظ گونج رہے تھے. میں نے وہ جھوٹ کیوں بولا؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی جھوٹ بول رہی تھی اور ابراہیم بے قصور تھا. یہ جان کر اسے غصہ آنا چاہیے تھا کہ اس کا شک درست نکلا، مگر نمرا کی آواز میں جو درد اور بے چارگی تھی اس نے ابراہیم کے غصے پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا. وہ لڑکی جسے وہ ایک چالاک اور مکار عورت سمجھ رہا تھا وہ اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی پاکیزگی کی گواہی دے رہی تھی اور اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی تھی. ابراہیم کو پہلی بار ایک عجیب سی الجھن ہوئی. اگر یہ اتنی ہی بری ہوتی تو اسے اپنے کیے پر پچھتاوا نہ ہوتا. وہ تو آئی فون اور پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی جیسا کہ اس نے سوچا تھا، لیکن یہ لڑکی تو اپنی عزت کے لیے دعا مانگ رہی تھی. ابراہیم نے خاموشی سے اپنے جوتے اتارے تاکہ آہٹ نہ ہو اور دبے قدموں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. اس نے نمرا کو اپنی موجودگی کا احساس نہیں ہونے دیا. کمرے میں آ کر وہ بستر پر بیٹھ گیا اور سر تھام لیا. کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا. اگر یہ مجبور تھی تو اس نے مجھ پر ہی کیوں پھنسایا؟ اور اگر یہ مکار ہے تو تنہائی میں اللہ سے معافی کیوں مانگ رہی ہے؟ ڈاکٹر ابراہیم جو انسانی جسم کی چیر پھاڑ کر کے بیماری ڈھونڈنے میں ماہر تھا، آج ایک لڑکی کے کردار اور حالات کی گتھیاں سلجھانے میں ناکام ہو رہا تھا. اس رات گھر میں عجیب سی خاموشی رہی. نمرا جائے نماز پر رو رو کر سو گئی اور ابراہیم اپنے کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے جاگتا رہا. اگلے چند روز گھر میں ایک عجیب سا تناؤ اور خاموشی چھائی رہی. نمرا سائے کی طرح گھر میں گھومتی اور ابراہیم کے آنے سے پہلے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، مگر اسپتال میں طوفان ابھی تھما نہیں تھا. تیسرے دن دوپہر کے وقت جب او پی ڈی اپنے عروج پر تھی اور ڈاکٹر ابراہیم مریضوں کو چیک کرنے میں مصروف تھا، اچانک باہر راہداری میں شور بلند ہوا. ایک کرخت اور بلند نسوانی آواز نے پورے فلور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. مجھے میرے ڈاکٹر داماد سے ملنا ہے، ہٹو راستے سے، میں دیکھتی ہوں کون روکتا ہے مجھے. ابراہیم کے ماتھے پر بل پڑ گئے. بس تبھی سر اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ دھڑ سے کھلا اور ایک
بھاری بھرکم عورت جس نے بھڑکیلے رنگوں کا سوٹ پہن رکھا تھا اور منہ میں پان دبا رکھا تھا اندر داخل ہوئی۔ یہ نمرا کی سوتیلی ماں شگفتہ بیگم تھی، جس کی آنکھوں میں لالچ اور مکر واضح تھا۔ ابراہیم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہے آپ؟ شگفتہ نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے ایک ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ مارا۔ آئے ہائے، دیکھو تو صحیح، ارے کتنا بھولے بن رہے ہو۔ ارے میں تمہاری ساس ہوں شگفتہ بیگم، تم نے میری معصوم بچی کو اغوا کیا، اسپتال سے بھگا کر لے گئے ہو، شرم نہیں آئی تمہیں؟ شگفتہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ باہر کھڑے مریض اور عملہ دروازے پر جمع ہو گیا۔ ابراہیم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے سیکیورٹی کو بلانے کے لیے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر شگفتہ نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، خبردار جو کسی کو بلایا، اگر تم نے مجھے دھکے دیے تو میں پولیس کو بلواؤں گی اور بتاؤں گی کہ تم نے زبردستی میری بیٹی کو رکھا ہوا ہے، اغوا کا پرچہ کٹواؤں گی تم پر۔ ابراہیم نے گہرا سانس لے کر خود کو ٹھنڈا کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت تماشا کرنے آئی ہے اور اس کی ساکھی خراب ہو چکی تھی۔ وہ مزید رسوائی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے دانت پیس کر کہا، کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیوں آئی ہیں یہاں؟ شگفتہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے لہجہ دھیما کیا اور قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں بولی، دیکھو ڈاکٹر صاحب، سیدھی سی بات ہے، نمرا میری بیٹی ہے، اس پر میرا حق ہے۔ اس کا سودا، میرا مطلب ہے اس کا رشتہ میں نے کہیں اور طے کیا ہوا تھا، تم نے بیچ میں ٹانگ اڑا دی۔ اب یا تو لڑکی میرے حوالے کرو یا پھر… اس نے انگلیوں سے پیسوں کا اشارہ کیا۔ سمجھ تو گئے ہو کہ تم، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ ابراہیم کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ اس لمحے سے نمرا کی وہ سسکیوں اور دعا یاد آ گئی جو اس نے اس رات سنی تھی کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی تھی۔ ابراہیم کو پہلی بار احساس ہوا کہ نمرا نے جو ڈرامہ کیا تھا وہ دراصل اس عورت کے چنگل سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ وہ لڑکی لالچی نہیں تھی، بلکہ یہ عورت اسے بیچنا چاہتی تھی۔ ابراہیم کے اندر نفرت کی جگہ ایک شدید غصے نے لے لی، مگر یہ غصہ نمرا کے لیے نہیں بلکہ اس گھٹیا عورت کے لیے تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، ابراہیم نے غرا کر کہا۔ اس کی آواز میں ایسی دھمک تھی کہ شگفتہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تمہیں ایک دھیلا نہیں ملے گا، اور اگر تم نے دوبارہ اس اسپتال یا میرے گھر کا رخ کیا تو میں پولیس کو تمہارے اس سودے کے بارے میں سب بتا دوں گا جو تم کر رہی تھی۔ اغوا کا پرچہ تم پر کٹے گا، انسانی اسمگلنگ کا۔ ابراہیم نے یہ تیر اندھیرے میں چلا، مگر شگفتہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر بااثر آدمی ہے، اگر بات کھل گئی تو وہ پھنس جائے گی۔ اچھا جا رہی ہوں، مگر یاد رکھنا وہ منحوس لڑکی تمہیں چین سے جینے نہیں دے گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ ابراہیم کرسی پر ڈھہ گیا۔ اس نے سر تھام لیا۔ اسے اپنے غلط فہمی پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے ایک معصوم لڑکی کو کیا کچھ نہیں کہا تھا، اسے مکار، بد کردار اور گھٹیا سمجھا، جبکہ وہ صرف ایک مظلوم تھی جسے اپنوں نے ہی بیچ دیا تھا۔ اس شام جب ابراہیم گھر پہنچا تو اس کی چال میں وہ اکڑ نہیں تھی جو معمول کا حصہ تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے نمرا کو آواز دی۔ نمرا! اس کا لہجہ سخت نہیں تھا مگر بھاری ضرور تھا۔ نمرا کچن سے سہم کر باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں آٹے والا پیالہ تھا اور چہرے پر خوف تھا، شاید آج پھر کوئی نئی سزا ملنے والی ہے۔ جی؟ اس نے بمشکل ابراہیم اس کے قریب گیا اور کچھ لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جہاں معصومیت اور خوف کا امتزاج تھا۔ تمہاری ماں آئی تھی اسپتال، ابراہیم نے سیدھا کہا۔ نمرا کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ مجھے لینے آئی تھی؟ پلیز ڈاکٹر صاحب مجھے ان کے حوالے مت کرنا، وہ مجھے مار ڈالے گی، وہ مجھے بیچ دے گی۔ میں آپ کے گھر کی نوکرانی بن کر رہ لوں گی، مگر وہاں نہیں جاؤں گی۔ نمرا نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے، وہ کانپ رہی تھی۔ ابراہیم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسے اپنے اس رویے پر شدید شرمندگی ہوئی جو اس نے پچھلے چند دنوں میں اس کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر نمرا کے جڑے ہوئے ہاتھ کو نیچے کیا۔ میں نے انہیں بھیج دیا ہے نمرا، اور وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ابراہیم کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی جو نمرا نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مجھے سچ کیوں نہیں بتایا تم نے؟ کیوں برداشت کرتی رہی میری بدتمیزی؟ نمرا نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ کہا، آپ یقین نہیں کرتے، میں نے اسپتال میں جو کیا اس کے بعد آپ مجھے کبھی سچا نہ سمجھتے۔ ابراہیم لاجواب ہو گیا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اس کا تعصب اتنا گہرا تھا کہ وہ کبھی اس کی بات نہ سنتا۔ جاؤ کھانا لگاؤ۔ ابراہیم بات ختم کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔
لیکن اس رات گھر کی فضا بدل چکی تھی، خوف کے بادل چھٹ رہے تھے اور ان کی جگہ ایک انجانی سی راحت لے رہی تھی، مگر قدرت کو بھی ان دونوں کے رشتے کو مزید مضبوط کرنا تھا۔ اسی رات موسم نے پلٹا کھایا اور شدید آندھی کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ ابراہیم جو پہلے ذہنی تناؤ کا شکار تھا، اسے سردی لگ گئی۔ آدھی رات کے قریب اس کا جسم تپنے لگا۔ وہ اپنے بستر پر کرا رہا تھا۔ شدید بخار نے اسے جکڑ لیا تھا۔ اس کے حلق سے پانی مانگنے کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ نمرا جو گیسٹ روم میں جاگ رہی تھی، اسے ابراہیم کے کمرے سے گرنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر اٹھی۔ پہلے تو وہ ڈری کہ شاید ابراہیم غصے میں کچھ توڑ رہا ہے، مگر پھر کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ نمرا نے اپنی چادر سنبھالی اور ڈرتے ڈرتے ابراہیم کے دروازے تک گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ ابراہیم بیڈ کے نیچے قالین پر گرا ہوا تھا اور کانپ رہا تھا۔ نمرا کی تڑپ جاگ اٹھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ اس کا ماتھا چھوا تو وہ دہک رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، نمرا نے پریشانی سے کہا اور اسے سہارا دے کر بڑی مشکل سے بیڈ پر لٹایا۔ ابراہیم نیم بے ہوشی میں تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر نقاہت بہت زیادہ تھی۔ پانی، اس نے سرگوشی کی۔ نمرا نے فوراً پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا اور پھر کچن سے ٹھنڈا پانی اور تولیہ لے کر آئی۔ ساری رات نمرا اس کے سرہانے بیٹھی رہی اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی۔ وہ بار بار اس کا ٹیمپریچر چیک کرتی اور دعا کرتی کہ ابراہیم بے ہوشی کے عالم میں کبھی کبھی بڑبڑاتا۔ نمرا سمجھ نہیں پا رہی تھی مگر اسے اتنا سکون تھا کہ یہ شخص اب اسے تکلیف نہیں دے گا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے کے بعد خود بھی نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ ہوش تو اسے اس وقت اڑے جب اسے اپنے وجود پر ہاتھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اپنی دھڑکنوں پر گدگدی سی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے تو اسے لگا شاید یہ خواب ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے سینے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسے جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں کھل چکی تھی کیونکہ وہ جس طرح نیم دراز ابراہیم کے پاس لیٹی تھی، ابراہیم کا ہاتھ اب اس کے وجود پر گردش کر رہا تھا۔ وہ شرم سے سرخ لال ہو چکی تھی۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کر نیچے رکھنا چاہا، لیکن ابراہیم اب غنودگی میں ہی اپنا ہاتھ اس کی تھائی پر پھیرنے لگا۔ پھر بڑبڑا کر کہنے لگا، مجھے سکون چاہیے، میری تکلیف کو کم کرو، پلیز مجھے سکون دو، میرا بخار ایسے کم نہیں ہوگا، میری ہیلپ کرو۔ وہ اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لے کر اس کے الفاظ سننے لگی۔ جب ابراہیم نے اسے کمر سے ہاتھ ڈال کر اپنے بے حد قریب کر لیا، نمرا کا تو سانس سینے میں اٹک چکا تھا۔ وہ اب بڑبڑا کر کہنے لگا، کیا کر رہی ہو تمہیں انجیکشن لگانے کے بہانے گندی حرکت کی ہے۔ جانتے ہو جب ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ویسا کچھ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور جب میں تمہارے ساتھ کروں گا نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ نمرا کو تو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے تو ابراہیم کا دہکتا وجود پسینے میں شرابور کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، پلیز آپ ابھی ہوش میں نہیں ہیں، آپ ایسا کچھ مت کریں پلیز۔ اگر آپ کو ہوش آ گئی تو آپ مجھ پر بہت غصہ کریں گے، آپ سمجھیں گے شاید یہ سب کچھ آپ کے ساتھ میں نے کیا ہے۔ لیکن ابراہیم اب بے بس ہو چکا تھا، بے قابو ہو کر اس پر حاوی ہوتا چلا گیا تھا اور اس کے وجود پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کی گرفت میں کسمساتی ہوئی نمرا بھی اب بے بس ہو چکی تھی اور اپنا آپ وہ ڈاکٹر ابراہیم کو سونپ چکی تھی۔ بخار کی کیفیت میں ہی وہ اسے اپنا بنا چکا تھا۔ خوف کے مارے نمرا اگلے ہی پل اس سے الگ ہوئی اور فوراً سے بیڈ سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کیا کل صبح ابراہیم کو یاد آیا تو اس پر ہی غصہ کرے گا۔ اس سے بد کردار لڑکی نے جان بوجھ کر بخار کی حالت میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اسے اپنے وجود میں درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ صبح کی اذانیں ہو رہی تھی جب ابراہیم کا بخار ٹوٹا اور وہ گہری نیند سو گیا۔ نمرا بھی تھکن سے نڈھال ہو کر وہیں بیڈ کے کنارے سر رکھ کر قالین پر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ سورج کی تیز کرنیں جب کمرے میں داخل ہوئیں تو ابراہیم کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر بھاری تھا مگر جسم ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کروٹ لی تو اس کا ہاتھ کسی نرم چیز سے ٹکرایا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو نمرا کے ہاتھ کے پاس سر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی اور دوپٹہ سر سے ڈھلکا ہوا تھا۔ ابراہیم کی نظریں اس کے معصوم چہرے پر جم گئیں۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے چچوری کہا تھا۔ ابراہیم کو اپنے کہے ہوئے الفاظ پر گھن آنے لگی
اور اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے اسے بیڈ پر پھینکا تھا، اور کتنے ہی گندے الفاظ کہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ نمرا کے سر کے قریب کیا اور اس کے بالوں کو چھونا چاہا، مگر پھر رک گیا۔ نمرا شاید اس کی حرکت پر جاگ گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں اور سامنے ابراہیم کو جاگتے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو گئی اور دوپٹہ درست کیا۔ آپ ٹھیک ہے؟ بخار اترا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا اور اٹھنے لگی۔ ابراہیم نے اسے نہیں روکا، مگر اس کا لہجہ برف جیسا نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ تم ساری رات یہیں بیٹھی رہی؟ نمرا نے نظریں جھکا لی۔ جی، وہ بخار بہت تیز تھا، میں اکیلا کیسے چھوڑ دی؟ یہ سادہ سا جملہ ابراہیم کے دل میں اتر گیا۔ شکریہ، ابراہیم نے مدھم آواز میں کہا۔ یہ ایک لفظ نمرا کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ آرام کر لو، تم تھک گئی ہوگی، ابراہیم نے نرمی سے کہا۔ نمرا سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی، مگر اس کے دل میں پہلی بار خوشی کے پھول کھلے۔ اسے لگا کہ شاید اب اس کی سختی میں نرمی آ جائے گی، اور واقعی ایسے ہی ہوا۔ اگلے چند دنوں میں ابراہیم کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ اب گھر آتا تو دروازہ زور سے نہیں کھولتا تھا، نہ ہی کھانے پر نقص نکالتا تھا۔ ایک شام جب ابراہیم گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں چند شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے نمرا کو آواز دی۔ نمرا آئی تو اس نے بیگ صوفے پر رکھے۔ یہ تمہارے لیے ہیں، اس نے بغیر نمرا کی طرف دیکھے کہا۔ تمہارے پاس کپڑے نہیں تھے اور کچھ ضرورت کا سامان، دیکھ لینا۔ نمرا حیران رہ کے اس نے بیگز کھول کر دیکھے تو اس میں چند خوبصورت نفیس رنگوں کے سوٹ، جوتے اور ایک موبائل فون بھی تھا۔ نمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پوری زندگی پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے، سوتیلی ماں کی اترن پہن کر گزارا کیا تھا۔ آج پہلی بار کسی نے اس کے لیے نئے کپڑے خریدے تھے۔ یہ سب میرے لیے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اور کس کے لیے؟ اس گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے کیا؟ ابراہیم نے مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ اور ہاں، آج سے تم میرے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاؤ گی۔ کچن میں چھپ کر کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیوی ہو، نوکرانی نہیں۔ یہ جملہ اس نے اتنی روانی میں کہا کہ نمرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ بیوی، بیوی کا لفظ ابراہیم کے منہ سے سننا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس رات کھانے کی میز پر خاموشی تو تھی، مگر وہ پرانی زہریلی خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون اور سمجھوتا کرنے والی خاموشی تھی۔ ابراہیم نے نمرا کی پلیٹ میں خود سالن ڈالا اور نمرا نے کانپتے ہاتھوں سے نوالا لیا۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا کا لذیذ ترین کھانا کھا رہی ہو۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور ان دونوں کے درمیان برف پگھلتی گئی۔ ابراہیم زبان سے معافی نہیں مانگتا تھا، بلکہ اس کے عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بدل چکا ہے۔ وہ نمرا کا خیال رکھتا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرتا، اور کبھی کبھی اس سے ہلکی پھلکی بات بھی کر لیتا۔ نمرا کے دل میں جو ڈر تھا وہ آہستہ آہستہ عزت اور پھر محبت میں بدلنے لگا۔ اسے ابراہیم کا سنجیدہ چہرہ اب اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے گھر آنے کا انتظار کرتے اور اس کے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی تھی۔ ابھی ایک امتحان باقی تھا۔ نمرا اب بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اسے لوگوں کا ڈر تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ لوگ اسے بد کردار کہیں گے، لڑکی کے طور پر جانتے ہیں جس نے اسپتال میں تماشا لگایا تھا۔ ایک خوشگوار شام ابراہیم جلدی گھر آ گیا۔ اس نے گرے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے نمرا کو تیار ہونے کے لیے کہا۔ تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ نمرا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ باہر؟ لیکن ڈاکٹر صاحب، لوگ کیا کہیں گے؟ سب مجھے پہچانتے ہیں، وہ باتیں کریں گے کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ نمرا کی آنکھوں میں خوف امڈ آیا۔ ابراہیم اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میری طرف دیکھو، اس نے آئینے میں نمرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے، مگر میرے لیے صرف یہ اہم ہے کہ تم کون ہو۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر وہ جملہ کہا جس نے نمرا کی روح کو سرشار کر دیا۔ تم ڈاکٹر ابراہیم کی عزت ہو، اور میری عزت پر انگلی اٹھانے کی جرت اس شہر میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ جو بھی تمہاری طرف غلط نظر سے دیکھے گا اسے مجھ سے نمٹنا ہوگا۔ جاؤ، تیار ہو جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ نمرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اسے پہلی بار کسی نے اتنا مان دیا تھا۔ اس نے گلابی رنگ کا وہ جوڑا پہنا جو ابراہیم لایا تھا، اور جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو ابراہیم کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ ابراہیم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بٹھایا۔ وہ اسے شہر کے سب سے مہنگے ریسٹورانٹ میں لے گیا، جہاں کی روشنی اور ماحول
نمرا کے لیے کسی خواب جیسا تھا۔ شروع میں نمرا جھجک رہی تھی، وہ آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر سہم جاتی، مگر ابراہیم نے پورے اعتماد کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور اسے مینیو کارڈ دیا۔ اپنی پسند کا کچھ بھی آرڈر کرو۔ ابراہیم کی آنکھوں میں جو اطمینان تھا تو اس نے نمرا کو بھی پورا اعتماد بنا دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے ابراہیم نے پہلی بار اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھا، اس کے بچپن، اس کے خوابوں کے بارے میں۔ نمرا نے اسے بتایا کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر حالات نے اجازت نہیں دی۔ اب اجازت ہے، ابراہیم نے مسکرا کر کہا، تم اپنا داخلہ بھیجواؤ، میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ نمرا کا دل چاہا کہ وہ وہیں ابراہیم کے قدموں میں بیٹھ جائے۔ یہ شخص جسے وہ ظالم سمجھتی تھی در حقیقت ایک ہیرا تھا جو صرف اوپر سے سخت تھا مگر اندر سے موم جیسا نرم تھا۔ واپسی کے سفر میں گاڑی میں خوبصورت سا رومانٹک گانا چل رہا تھا۔ نمرا نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں شہر کی روشنیاں پیچھے بھاگ رہی تھیں اور اسے لگا کہ اس کی زندگی کا اندھیرا بھی اب پیچھے رہ گیا ہے۔ اس روز کے بعد یہ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے اس رات ان دونوں کے بیچ جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں ابراہیم کو کچھ یاد نہیں ہے۔ لیکن آج رات جب وہ گھر لوٹے تو ابراہیم نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ وہ سٹ پٹا کر کہنے لگے کہ جی کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کر کے کہنے لگا، اس رات تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ نمرا کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ کہنے کی کیا مطلب؟ آپ کا کس رات کی بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم جان بوجھ کر چہرے پر سختی لا کر کہنے لگا، میں نے اسی رات کی بات کر رہا ہوں جب مجھے شدید بخار تھا۔ اس رات تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ بتاؤ لڑکی، مجھے سب کچھ اچھے سے یاد ہے۔ تم میرے قریب تھی، مجھے زبردستی اپنے قریب کر رہی تھی، اور جس طرح تم نے اپنا ہاتھ میری رانوں پر رکھا تھا۔ جیسے جیسے ابراہیم بول رہا تھا نمرا نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے روانی میں کہنے لگے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اب قسم اٹھا کر کہتی ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ خود میرے قریب آئے تھے، آپ نے کہا تھا میرے بخار کو ختم کرو، میری تکلیف کو ختم کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے پہلے مجھے یہاں ہاتھ پھیرا تھا اور پھر میری تھائی پر ہاتھ رکھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے مجھے، جب اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول چکی ہیں، فوراً اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ شرم کے مارے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ابراہیم یہی تو سننا چاہتا تھا۔ اس کے وجود میں سرشاری کی لہر اٹھی تھی۔ وہ ہنس پڑا، اسے دوسری طرف چہرہ کرتے دیکھ کر اپنی طرف موڑ کر کہنے لگا، ہاں پھر کیا ہوا تھا بتاؤ مجھے۔ لیکن وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، پلیز میری بات کا یقین کر لیں۔ اور ابراہیم اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا بے ساختہ اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھ گیا۔ کہنے لگا، میں جانتا ہوں یہ سب کچھ ایسے نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس رات بخار میں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ مجھے سچ میں ایک بیوی کی اس وقت بے تحاشا ضرورت تھی، لیکن دوبارہ میں تم سے ان لمحات کا ذکر ہی نہیں کر پایا۔ کیا تم ایک بار پھر مجھے ان حسین لمحات سے روشناس کرواؤ گی؟ شرم کے مارے تو نمرا کا چہرہ ہی جھک چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا جو دل چاہے آپ میرے ساتھ کریں۔ لیکن ابراہیم کہنے لگا، نہیں ایسے نہیں، جب تک تمہاری مرضی شامل نہیں ہوگی میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ اور اس رات کے لیے بھی سوری۔ لیکن وہ فوراً کہنے لگی، نہیں اب سوری مت کہیں، آپ کا حق تھا جو آپ نے مجھ سے وصول کیا۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے آیا۔ کتنی ہی دیر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ اس سے باتیں کرتا رہا، اور پھر دونوں ہی ڈھلتی اس رات میں ایک بار پھر ایک دوسرے پر اپنی محبت لٹانے لگے تھے۔ 2 بار اپنا حق وصول کرنے کے بعد جب تیسری بار بھی ابراہیم اس کے قریب آنے لگا تو نمرا کی بس ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، پلیز ابراہیم بس کر دیں، مزید میں آپ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، مجھ سے تو اٹھ کر چلا بھی نہیں جائے گا۔ اس کے الفاظ سن کر ابراہیم اس کے لبوں پر جھک گیا، پھر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے جیسا تم کہو۔ وہ باہوں میں بھر کر وہیں سو چکا تھا، اور نمرا کو لگ رہا تھا کہ اسے اس کی زندگی میں سکون اب آنے والا ہے۔ وہی ابراہیم سے محبت کرنے لگی تھی۔ ہاں البتہ اسے آج بھی ابراہیم کے غصے سے اتنا ہی ڈر لگتا تھا۔ ابراہیم اب اسپتال سے جلدی گھر لوٹتا اور نمرا اس کے انتظار میں دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی ہوتی۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ اس کی بدقسمتی کے دن ختم ہو چکے ہیں اور اب وہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہے، لیکن قسمت کو شاید
ان کا یہ سکون ایک آنکھ نہیں بھایا۔ وہ خوشگوار شام جس میں وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ابراہیم نمرا کو یونیورسٹی کے داخلے کی تفصیلات بتا رہا تھا، اچانک باہر سے آنے والی پولیس سائرن کی آوازیں اور دروازے پر ہونے والی پرتشدد دستک نے ماحول کو درہم برہم کر دیا۔ نمرا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلک گیا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہ کون ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ابراہیم نے اسے تسلی دی اور خود اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ باہر کا منظر دیکھ کر اس کے اعصاب بن گئے۔ پورچ میں پولیس کی موبائل کھڑی تھی جس کی نیلی لال بتیاں گھوم رہی تھی، اور گیٹ پر چند غنڈہ نما افراد کے ساتھ شگفتہ بیگم کھڑی چیخو پکار کر رہی تھی۔ یہی ہے وہ گھر، اسی گھر میں اس ظالم ڈاکٹر نے میری معصوم بچی کو قید کر رکھا ہے، نکالو باہر میری بیٹی کو۔ شگفتہ کی آواز میں اتنا زہر تھا کہ آس پاس کے گھروں کی بتیاں بھی جلنے لگیں اور پڑوسی باہر نکل آئے۔ پولیس انسپکٹر جو شگفتہ کے ساتھ تھا آگے بڑھا اور ابراہیم کو دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر ابراہیم، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ نے ایک لڑکی کو اغوا کر کے زبردستی یہاں رکھا ہوا اور اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہمیں گھر کی تلاشی لینی ہے۔ ابراہیم نے اپنے مضبوط بازو سے انسپکٹر کا راستہ روکا۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک ایسا جلال تھا جس نے انسپکٹر کو بھی ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وارنٹ کہاں ہے انسپکٹر؟ ابراہیم کی آواز گرجدار تھی۔ اور کس کی اطلاع پر آپ ایک شریف شہری کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس عورت کی بات پر جو خود اپنے علاقے کی سب سے بڑی دلال ہے۔ شگفتہ یہ سن کر مزید بے پر گئی۔ وہ پولیس والوں کو پیچھے سے چلا کر بولی، دیکھا انسپکٹر صاحب کیسے بہتان لگا رہا ہے؟ ارے میں تو ماں ہوں، ماں کا دل تڑپ رہا تھا اپنی بچی کے لیے۔ نمرا، او نمرا، باہر آ میری بچی، دیکھ میں تجھے لینے آئی ہوں۔ شگفتہ کی پکار سن کر نمرا جو لاؤنج کے پردے کے پیچھے چھپی کانپ رہی تھی، اس کے لیے سانس لینا محال ہو گیا۔ ماضی کا عفریت دوبارہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے لگا کہ اب ابراہیم بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ پولیس اسے لے جائے گی اور پھر شگفتہ اسے اسی جہنم میں دھکیل دے گی جس سے وہ بھاگی تھی۔ خوف کے مارے اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ قالین پر گر گئی۔ ابراہیم نے مڑ کر دیکھا تو نمرا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج وہ کمزور پڑا تو نمرا جیتے جی مر جائے گی۔ اس نے نمرا کی طرف ہاتھ بڑھائے، بلند آواز میں کہا، نمرا باہر آؤ۔ نمرا نے خوفزدہ نظروں سے ابراہیم کو دیکھا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں ایسا یقین تھا جس نے نمرا کو مقناطیس کی طرح کھینچا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور لرزتے قدموں سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، شگفتہ نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے اس کی طرف لپکنے کی کوشش کی۔ میری بچی، کیا حال کر دیا اس ظالم نے تیرا، آ میرے پاس آ۔ شگفتہ نے نمرا کا بازو پکڑ کر کھینچنا چاہا تو نمرا کی چیخ نکل گئی، مگر اگلے ہی لمحے ایک مضبوط ہاتھ نے شگفتہ کی کلائی کو آہنی گرفت میں لے لیا۔ یہ ابراہیم کا ہاتھ تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے شگفتہ کا ہاتھ نمرا کے بازو سے ہٹایا اور نمرا کو کھینچ کر اپنے پہلو میں کر لیا اور اپنا بازو اس کے گرد حائل کر دیا جیسے کوئی دیوار ہو۔ خبردار اگر اسے دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے مجمع کی طرف دیکھا جہاں اب کافی لوگ جمع ہو چکے تھے اور اونچی آواز میں بولا، یہ لڑکی کوئی اغوا شدہ قیدی نہیں ہے، یہ میری بیوی مسز نمرا ابراہیم، اور اس کی مرضی کے بغیر اس دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے یہاں سے نہیں لے کر جا سکتی۔ انسپکٹر نے طنزیہ سی ہنستے ہوئے کہا، نکاح نامہ تو کوئی بھی جعلی بنوا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ لڑکی کی ماں کہہ رہی ہے کہ آپ نے اسے اٹھایا ہے، لڑکی خود گواہی دے گی۔ انسپکٹر نے نمرا کی طرف رخ کیا جو ابراہیم کے سینے میں منہ چھپائے کھڑی تھی۔ بی بی ڈرو مت، بتاؤ سچ کیا ہے، یہ تمہیں زبردستی لائے تھے؟ نمرا کا گلا خشک تھا، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ابراہیم نے اس کے کاندھے کو دبایا۔ بولو نمرا، ڈرو مت، آج یہ فیصلہ ہو جانے دو۔ نمرا نے سر اٹھایا۔ اس نے شگفتہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں دھمکی تھی، اور پھر ابراہیم کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں تحفظ تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ابراہیم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ میرے شوہر ہیں۔ نمرا کی آواز شروع میں مدھم تھی مگر پھر مضبوط ہو گئی۔ میں اپنی مرضی سے ان کے ساتھ ہوں، اور یہ عورت، اس نے شگفتہ کی طرف انگلی اٹھائی، یہ میری ماں نہیں ہے، یہ میری سوتیلی ماں ہے جو مجھے بیچنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے مجھے اغوا نہیں کیا بلکہ مجھے پناہ دی ہے۔
انہوں نے مجھے اس جانور عورت سے بچایا۔ شگفتہ کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ بوکھلا کر بولی، جھوٹ بولتی ہے یہ؟ ڈاکٹر نے اسے پٹی پڑھائی ہے انسپکٹر صاحب، گرفتار کرو اس ڈاکٹر کو۔ ابراہیم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیب سے ایک فولڈر نکالا جو شاید وہ پہلے سے تیار کیے بیٹھے تھا۔ گرفتار تو اب تم ہوگی شگفتہ بیگم۔ ابراہیم نے وہ فولڈر انسپکٹر کے حوالے کیا۔ انسپکٹر، یہ سیٹھ دلاور اور اس عورت کے درمیان ہونے والی فون کالز کی ریکارڈنگز ہیں اور بینک ٹرانزیکشنز کے ثبوت بھی ہیں، جس میں یہ میری بیوی کا سودا 15 لاکھ روپے میں کر رہی تھی۔ میں نے پچھلے ہفتے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کے ذریعے یہ سب کچھ اکٹھا کیا تھا تاکہ آج کے دن کا منہ بند کروا سکوں۔ انسپکٹر نے ثبوت دیکھے اور پھر شگفتہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ثبوت اتنے ٹھوس تھے کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ انسپکٹر کا رویہ تو فوراً سے بدل گیا۔ اس نے شگفتہ کی طرف اشارہ کیا، ہتھ کڑی لگاؤ اسے، ہیومن ٹریفکنگ کا کیس بنے گا اس پہ۔ پولیس والے شگفتہ کی طرف بڑھے تو وہ چیخنے لگی، نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، نمرا بچا لو مجھے، ارے میں نے تجھے پالا ہے۔ مگر نمرا نے اپنا چہرہ ابراہیم کے بازوں میں چھپا لیا۔ شگفتہ اور اس کے غنڈوں کو پولیس گھسیٹتی ہوئی لے گئی اور ہجوم بھی تتر بتر ہو گیا۔ ابراہیم نے گیٹ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ ایک گہری خاموشی پورچ میں چھا گئی، صرف ہوا کے چلنے کی آواز تھی۔ نمرا اب بھی کانپ رہی تھی۔ ابراہیم نے اسے بازوں میں بھر لیا۔ ختم ہو گیا نمرا، سب ختم ہو گیا، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ نمرا وہیں پورچ میں کھڑے کھڑے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یہ آنسو اس کے خوف کے نکلنے کا اعلان تھے جو سالوں سے اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ ابراہیم اسے سہارا دے کر اندر لایا اور صوفے پر بٹھایا، پانی پلایا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم ڈاکٹر ابراہیم کی عزت ہو اور میری عزت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ نمرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں تشکر اور محبت سے لبریز تھیں۔ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، وہ ثبوت، وہ سب۔ ابراہیم نے مسکرا کر اس کے آنسو پہنچے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں نمرا، تشخیص کرنا میرا کام ہے۔ جب تم نے اس رات دعا مانگی تھی نا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور میں نے تحقیق کی تو حقیقت سامنے آ گئی۔ میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں سکون ہو گیا تھا، باہر کا طوفان تھم چکا تھا اور اندر کا طوفان بھی اب پرسکون لہروں میں بدل رہا تھا۔ ابراہیم اٹھا اور اپنے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ نمرا حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی کلائی پر جہاں شگفتہ نے ناخن گاڑے تھے وہاں دوا لگانے لگا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ نمرا کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی ہاتھ ہے جنہوں نے پہلی رات اسے درد دیا تھا۔ دوا لگانے کے بعد ابراہیم نے باکس بند کیا، لیکن نمرا کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا جبکہ نمرا صوفے پر بیٹھی تھی۔ اب ابراہیم کا قد نمرا سے چھوٹا تھا، یہ اس کی انا کے جھکنے کا منظر تھا۔ نمرا، ابراہیم نے انتہائی سنجیدگی اور پشیمانی سے کہا، میں آج تم سے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ نمرا نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں ابراہیم، پلیز معافی مت مانگیں، آپ میرے مسیحا ہیں، آپ نے مجھے بچایا ہے۔ ابراہیم نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اسے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں نمرا، مجھے کہنے دو، یہ بوجھ میرے سینے پر بہت بھاری ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ہسپتال میں نے تمہیں جو الفاظ کہے تھے، ابھی تو صرف سوئی چبھی، اور پھر شادی کی پہلی رات میں نے تمہیں جس طرح ٹریٹ کیا، تمہیں بیڈ پر پھینکا، تمہیں ذلیل کیا، میں اس درد کے لیے شرمندہ ہوں۔ میں ایک حیوان بن گیا تھا۔ میں نے تمہاری مجبوری کو تمہاری چالاکی سمجھا، میں نے تمہاری معصومیت کو مکر سمجھا، حالانکہ تم صرف اپنی عزت بچانے کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر ہو کر بھی میں انسان کو نہ پہچان سکا۔ ابراہیم کی آواز بھر آ گئی۔ کیا تم مجھے اس ظلم کے لیے معاف کر دو گی؟ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں تمہارے ان زخموں کا مداوع کر سکوں جو میں نے خود تمہیں دیے ہیں؟ نمرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ابراہیم کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ اس نے جھک کر ابراہیم کے ماتھے پر بوسہ دیا۔
جو اس بات کی علامت تھا کہ اس نے دل سے معاف کر دیا ہے۔ ابراہیم، جس دن آپ نے مجھے اپنی عزت کہا تھا، میں نے اسی دن سب کچھ بھلا دیا تھا۔ آپ نے مجھے وہ زندگی دی ہے جس کا میں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ نے مجھے قید نہیں کیا، بلکہ مجھے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ دی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ ابراہیم نے مسکرا کر نمرہ کے ہاتھ کو چوما اور اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ تو پھر آج سے اس گھر میں کوئی قیدی نہیں ہے، آج سے ہم دو برابر کے شریک حیات ہیں۔ اس نے نمرہ کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا۔ کل سے تمہاری یونیورسٹی کی تیاری شروع ہوگی، تم ڈاکٹر بنو گی یا جو بھی تم چاہو، میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، ہمیشہ ایک سائے کی طرح۔ نمرہ نے اپنا سر ابراہیم کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اسے لگا کہ وہ برسوں کی تھکن کے بعد اب جا کر سکھ کا سانس لے رہی ہے۔ باہر چاند بادلوں سے نکل کر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔